اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ تمام کا۔ آج جیسا کہ تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ عظیم کتاب کہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ان کے معجزات کا ایک انمول خزانہ ہے، معجزات آل محمد۔ اگر آپ اس نورانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے معجزات آل محمد میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 7واں ہم بیان کریں گے، اور جہاں پر ہم نے پچھلی دفعہ اختتام کیا تھا اس کا نام تھا چٹان کا ظاہر کرنا۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے اپنی اسناد سے حضرت عمار یاسر سے نقل کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کوفے سے باہر گئے اور میں حضرت کے ساتھ تھا۔ جب آپ کوفے سے 2 فرسخ کے فاصلے پر مقام نخیلہ سے گزرے تو وہاں 50 یہودی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، کیا آپ امام علی ابن ابی طالب ہیں؟ حضرت نے فرمایا، جی ہاں، میں ہی علی ابن ابی طالب ہوں۔ انہوں نے کہا، ہماری کتابوں میں مذکور ہے کہ اس علاقے میں ایک چٹان ہے کہ جس پر 6 نام کندہ ہیں۔ ہم نے اس چٹان کو بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اگر آپ سچے امام ہیں تو آپ ہمارے لیے اس چٹان کی رہنمائی فرمائیں۔ معذرت 6 نبی ہیں شاید، کیونکہ یہ کتاب بلر ہے، اور اس کو دوسرا ہونے کی ریزن بھی یہ ہے کہ مجھے پی ڈی ایف میں یہ فائل جو تھی اس میں یہ والا پیج موجود نہیں تھا۔ پہلے بھی 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے، تو اس کے لیے میری والدہ محترمہ سے میں نے کہا کہ مجھے اپنی جو فزیکل فارم میں کتاب ہے اس کی پک نکال کے بھیجیے، تو آپ ان کے لیے بھی ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے میں ان کی بھی یہ کاوش ہے کہ وہ مجھے اکثر اس کے پیجز وغیرہ بھیج دیتی ہیں اور میں پھر اس کو ایڈ کر لیتی ہوں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ ہماری اس چٹان کی رہنمائی فرمائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے آؤ۔ وہ لوگ حضرت کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ انہیں ایک صحرا میں لے آئے کہ جہاں ریت کے پہاڑ تھے، اور آپ نے ایک بہت بڑے ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تمہاری مطلوبہ چٹان اس ٹیلے کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور ابھی میں اس کو برآمد کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ہوا، اس ریت کو ہٹا دے۔ تیز ہوا نے چند ہی لمحات میں اس ٹیلے کو ہٹا دیا، اور جب ٹیلا ہٹا تو ایک چٹان ظاہر ہوئی، اور آپ نے فرمایا، یہ تمہاری مطلوبہ چٹان ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا اور اپنے علماء سے سنا ہے کہ اس چٹان پر 6 نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مگر اس پر تو کسی ایک نبی کا نام تک موجود نہیں۔ حضرت نے فرمایا، یہ انبیاء کے نام اس کے اس حصے پر لکھے ہوئے ہیں جو زمین پہ گڑا ہوا ہے، تم اسے پلٹ کر دیکھو تو تمہیں وہ نام ضرور دکھائی دیں گے۔ یہودی 1000 افراد کو وہاں لے کر آ گئے اور سب نے چٹان کو پلٹانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جب 1000 افراد سے وہ چٹان نہ ہل سکی تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے پلٹ دیا، اور جب چٹان کا رخ پلٹ گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس پر حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جب یہودیوں نے یہ نام پڑھے تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اور آپ مومنین کے امیر اور اوصیہ کے سردار، اور خدا کی زمین پر اس کی حجت ہیں۔ جس نے آپ کی معرفت حاصل کی اس نے سعادت اور نجات پائی، اور جس نے آپ کی مخالفت کی وہ گمراہ ہوا اور راہ حق سے منحرف ہوا اور دوزخ میں جا گرا۔ عمار کے لیے خزانہ ظاہر کرنا۔ حافظ رجب رقم طراز ہیں کہ حضرت عمار یاسر نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی، مولا، 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، ہم نے مسلسل 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو۔ ہم کوفے سے باہر ایک صحرا میں پہنچے۔ آپ نے ایک جگہ کی مٹی کو ہٹایا، وہاں ایک کنواں نمودار ہوا جو کہ درہموں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں حضرت نے 1 درہم اٹھا کے مجھے دیا، 1 درہم خود اٹھا کے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں نے عرض کی، مولا، آپ اس میں سے کچھ رقم زیادہ اٹھا لیں۔ آپ نے کہا، ہماری آج کی ضروریات کے لیے یہی 1 درہم ہی کافی ہے۔ پھر آپ نے اس پر مٹی ڈال دی اور خزانے کے نشان کو مٹا دیا اور واپس چلے آئے۔ دوسرے دن عمار حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ عمار، معلوم ہوتا ہے کہ تم کل اس خزانے کی تلاش میں گئے تھے۔ عمار نے کہا، جی ہاں،
میں کل دوبارہ وہاں گیا تھا لیکن مجھے وہاں کچھ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا کہ عمار، بات یہ ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ ہمیں دنیا کی رغبت نہیں تو اس نے ہمارے لیے خزانے کو ظاہر کیا، اور جب اس نے دیکھا کہ تمہیں اس کی رغبت ہے تو اس نے اپنا خزانہ تم سے دور کر لیا۔ حبابہ والبیہ کا واقعہ۔ ثقۃ الاسلام کلینی نے اپنی اسناد سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کی شرطہ خمیس میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک درہ تھا اور آپ اس درے سے ملی مچھلی اور سانپ مچھلی بیچنے والے دکانداروں کو مار رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے مسخ لوگوں، بنی مروان کے لشکر بیچنے والوں۔ فرات بن احتف نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت بیان فرمائیں، یہ بنی مروان کے لشکر سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنی داڑھیاں منڈواتے اور مونچھیں رکھا کرتے تھے، خدا نے انہیں مس کر کے ملی مچھلی کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ حبابہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی عمر میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی فصیح و بلیغ شخص نہیں دیکھا۔ پھر میں حضرت علی کے پیچھے چلتی ہوئی صحن مسجد میں پہنچی اور آپ کی خدمت میں عرض کی، امیر المومنین، اللہ آپ پر رحم کرے، امامت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صحن مسجد میں سے ایک پتھر اٹھا کر لاؤ۔ میں نے صحن سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس پر اپنی انگشتری کا نشان لگا کر وہ پتھر میرے حوالے کیا۔ میں نے دیکھا تو پتھر پر آپ کی انگشتری کا نشان کندہ ہو چکا تھا۔ پھر فرمایا کہ حبابہ، جب بھی کوئی شخص امامت کا دعویٰ کرے تو یہ تم پتھر اس کے پاس لے جانا، اگر وہ اپنی انگشتری کا نشان اس پر کندہ کر دے تو جان لینا کہ اس کی اطاعت فرض ہے اور وہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام ہے۔ حبابہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں وہ پتھر لے کر حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس وقت آپ امیر المومنین علیہ السلام کی مسند پر تشریف فرما تھے اور لوگ آپ سے مسائل دریافت کر رہے تھے۔ جب آپ کی نظر مجھ پر پڑی تو آپ نے آواز دے کر فرمایا، حبابہ والبیہ۔ میں نے عرض کی، مولا میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ پتھر لاؤ۔ حضرت، میں نے وہ پتھر آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے اس پر اپنی انگشتری کا نشان لگایا اور جب میں نے پتھر پر نظر کی تو اس پر آپ کی انگشتری کا نشان کندہ ہو چکا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں مسجد نبوی میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے مجھے دیکھ کے کہا کہ امامت کی ایک اور علامت ہوتی ہے، اس وقت تم بھی امامت کی علامت مشاہدہ کرنے کے لیے آئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں میرے آقا و مولا، میں اسی غرض سے آئی ہوں۔ آپ نے کہا، وہ پتھر لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ میں نے وہ پتھر ان کے سامنے پیش کیا اور آپ نے اپنی انگشتری کی مہر ثبت کر کے وہ پتھر میرے حوالے کیا۔ میں نے پتھر کو دیکھا تو اس پر آپ کی انگشتری کا نقش کندہ ہو چکا تھا۔ حبابہ کہتی ہیں کہ پھر میں امام زین العابدین علی ابن الحسین کے پاس گئی۔ اس وقت میری عمر 113 برس کی ہو چکی تھی، میں کمزور ہو چکی تھی۔ جب میں امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس گئی تو میں نے دیکھا وہ رکوع اور سجدے میں مصروف تھے۔ میں علامت امامت سے مایوس ہو کر اٹھنے لگی کہ آپ نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی آپ نے اشارہ کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گزر چکی ہے اس کے متعلق پوچھ اور جو باقی ہے اس کے متعلق سوال نہ کر۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ پتھر لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ میں نے وہ پتھر آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے اس پر اپنی انگشتری کا نشان لگایا اور جب میں نے اس پتھر کو دیکھا تو اس پر آپ کی انگشتری کا نشان ثبت ہو چکا تھا۔ پھر میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے اس پر اپنی مہر ثبت کی۔ پھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے بھی اس پر اپنی مہر ثبت کی۔ پھر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے بھی اس پر اپنی مہر ثبت کی۔ پھر امام رضا علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے بھی اپنی مہر ثبت کی، اور اس کے بعد حبابہ 9 ماہ زندہ رہیں اور پھر ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت کے نشانات۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ حضرت کے معجزات کے نشانات آج تک بہت سے مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور آپ نے ایک پتھر کے بنے ہوئے ستون پر ہاتھ رکھا اور اپنا انگوٹھا پتھر میں داخل کیا اور آج تک وہ پتھر کوفے میں موجود ہے، جبکہ تقریت میں آپ کے پنجے کے نشان ایک پتھر پر لگے ہوئے ہیں۔ غار ثور کے نزدیک آپ کی تلوار کے نشانات موجود ہیں اور جبال بادیہ میں آپ کے نیزے کا نشان لگا ہوا ہے، اور قلعہ جعبر کی چٹان پر آپ کے نیزے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ پہاڑ سے 7 اونٹنیوں کا ظاہر کرنا۔ حضرت علی علیہ السلام راوی ہیں کہ ایک یہودی عالم دین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، مجھے میری قوم نے آپ کے پاس روانہ کیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے عہد کیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ عربی ہوگا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے
تو تم ان کے پاس جانا اور ان سے کہنا کہ اگر وہ تمہارے لیے پہاڑ سے 7 اونٹنیاں برآمد کریں جن کے بال سرخ اور آنکھیں سیاہ ہوں، اگر وہ تمہارے کہنے پر 7 اونٹنیاں برآمد کر دے تو تم ان پر سلام کرنا، ان کی نبوت پر ایمان لانا اور اس نور پر بھی ایمان لانا کہ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا۔ محمد انبیاء کا سردار ہوگا، وہ اس کا وسیع اوصیاء کا سردار ہوگا، اور وہ نبی میری مانند ہوگا اور اس کا بھائی میرے بھائی ہارون کی مانند۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی عالم کی یہ بات سنی تو آپ نے تکبیر کہی اور فرمایا، یہودی آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی عالم اور دوسرے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینے سے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے۔ آپ نے وہاں اپنی چادر بچھائی، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے زیر لب کوئی دعا پڑھی کہ اچانک پہاڑ میں سے آوازیں برآمد ہونے لگی اور پہاڑ کا ایک کونا پھٹ گیا اور اونٹنیوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ جب یہودی نے یہ منظر دیکھا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی خدا کے سچے نبی ہیں اور حضرت موسیٰ نے آپ ہی کی ہمیں بشارت دی تھی۔ فی الحال میں یہ اونٹنیاں نہیں لے جانا چاہتا، اب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا اور انہیں اس معجزے کی خبر دوں گا۔ اگر میری قوم ایمان لے آئی تو میں انہیں اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا اور آپ سے ان اونٹنیوں کا مطالبہ کروں گا۔ پھر وہ یہودی عالم اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے مطلع کیا۔ اس کی قوم ان کی زیارت کے لیے روانہ ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ عالم دین اپنی قوم کے افراد کو لے کر مدینے آیا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو یہاں کی فضا سوگوار تھی، کیونکہ چند روز قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر مسند خلافت پر بیٹھے تھے۔ وہ شخص اپنی قوم کو لے کر ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ کیا آپ رسول اللہ کے جانشین ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں ہی جانشین ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ جانشین ہیں تو آپ ہم سے ان کا وعدہ پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ رسول نے تم سے کیا وعدہ کیا؟ اس نے کہا، تم کیسے جانشین ہو؟ تمہیں تو ان کے وعدے کا علم ہی نہیں، اور جب تمہاری یہ حالت ہے تو پھر تم ان کی مسند پر براجمان کیوں ہو؟ یہ سن کے ابو بکر پریشان ہو گئے، انہیں کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ اتنے میں ایک شخص نے اٹھ کر کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان کے حقیقی جانشین کے دروازے پہ لے جاتا ہوں۔ وہ مسلمان انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر لے آیا۔ اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا۔ وفات رسول کی وجہ سے سخت غمگین تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ کیا تم اپنے وعدے کے مطابق اونٹنیاں لینے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ انہیں لے کر اسی پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے جہاں رسول اللہ تشریف لائے تھے، اور جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کہا، میرے ماں باپ اس ذات پہ قربان ہو جو کچھ عرصے قبل یہاں تشریف لائی تھی۔ پھر آپ نے وہیں 2 رکعت نماز پڑھی، اور جیسے ہی نماز تمام کی تو پہاڑ پھٹا اور ان میں سے 7 اونٹنیاں برآمد ہوئیں۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ دیکھا تو انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول اور آپ ان کے جانشین ہیں، اور نبی جو کچھ بھی رب کی طرف سے لائے وہ حق ہے، اور آپ ان کے حقیقی جانشین، ان کے وسیع، ان کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور انہیں اسلام کی طرف سے بہترین جزا عطا کرے۔ اور پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پہاڑ سے 80 اونٹنیوں کو برآمد کرنا۔ راوندی نے امام حسین علیہ السلام کی زبانی یہ واقعہ نقل کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کے ساتھ حضور نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو یا کسی نے رسول سے کوئی قرض لینا ہو تو وہ آ کر مجھ سے وصول کر لے۔ اس اعلان کے بعد جو بھی قرض کے لیے آتا تو آپ مسلح اٹھاتے اور مطلوبہ رقم اسے ادا کر دیتے۔ ایک دن عمر نے ابو بکر سے کہا، دیکھ رہے ہو علی سارا شرف سمیٹ رہے ہیں، جبکہ تم نے تو اس طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ اگر آپ بھی اس طرح کا اعلان کر دیں تو اس سے ہماری حکومت کی ساکھ مضبوط ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے بھی اعلان کر دیا کہ جس نے رسول خدا سے کوئی قرض لینا ہو یا جس سے کوئی وعدہ کیا ہو تو میرے پاس آئے اور وصول کر لے۔ حضرت علی علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ یہ اعلان کیا گیا ہے۔ یہ سن کے آپ نے کہا کہ اسے اس اعلان کی وجہ سے ندامت اٹھانا پڑے گی۔ اس اعلان کے دوسرے دن ایک اعرابی مسجد میں آیا۔ اس نے کہا کہ تم میں سے رسول خدا کا وصی کون؟ لوگوں نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا۔ اعرابی ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کیا آپ رسول خدا کے وصی اور جانشین ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں ہی جانشین ہوں۔ اعرابی نے کہا، تو پھر ایسی 80 اونٹنیاں میرے سپرد کریں گے جن کا رنگ سرخ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ان اونٹنیوں کا وعدہ کیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر نے یہ مطالبہ سنا، انہوں نے حضرت عمر سے کہا، اب بتاؤ ہم کیا کریں؟
حضرت عمر نے اعرابی سے کہا کہ بھائی تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ ہو تو پیش کرو۔ اعرابی نے ناراض ہو کر کہا کیا مجھ جیسے انسان سے بھی گواہ طلب کیے جاتے ہیں؟ پھر اعرابی ناراض ہو کر مسجد سے باہر جانے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اسے آواز دے کے فرمایا اعرابی میرے ساتھ آؤ، میں تجھے رسول خدا کے حقیقی جانشین کے دروازے پر لے جاؤں۔ حضرت سلمان اسے لے کر حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ اعرابی نے کہا کیا آپ رسول کے وصی ہیں؟ آپ نے کہا جی ہاں، میں ہی ان کا وصی اور خلیفہ ہوں، تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ وصی ہیں تو پھر 80 اونٹنیاں میرے سپرد کریں جن کا رنگ سرخ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ رسول خدا نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعرابی سے فرمایا کہ تیری قوم اسلام قبول کر چکی ہے۔ اعرابی نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا واقعی رسول خدا نے مجھ سے اسی شرط پر اونٹنیاں دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اور میری قوم اسلام قبول کر چکی ہے۔ حضرت علی نے اپنے فرزند حسن مشتبہ کو بلا کے فرمایا کہ سلمان کو ساتھ لے جاؤ اور اس اعرابی کو بھی ساتھ لے جاؤ، فلاں وادی میں چلے جاؤ، وہاں آواز دے کر کہنا یا صالح، اور جب تجھے جواب سنائی دے تو کہنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تجھے سلام دیتے ہیں اور تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 80 اونٹنیاں تمہارے حوالے کرے جن کی رسول خدا نے ضمانت دی تھی۔ سلمان کہتے ہیں کہ ہم حسن مشتبہ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، ایک وادی میں پہنچے، وہاں امام حسن علیہ السلام نے یا صالح کہہ کے آواز دی اور اس کے جواب میں ہم نے یہ آواز سنی لبیک یبنا رسول اللہ، یعنی فرزند رسول میں حاضر ہوں۔ امام حسن نے امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا پیغام پہنچایا تو آواز آئی کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ زمین سے ایک مہار برآمد ہوئی۔ حسن مشتبہ نے وہ مہار پکڑ کر اعرابی کے ہاتھ میں دی اور فرمایا اب تم مہار کھینچ کے چلتے رہو۔ اعرابی نے چلنا شروع کیا اور اس کے پیچھے اونٹ نکلنے لگے، اور جب 80 اونٹ پورے ہو گئے تو ان کے نکلنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ وعدہ رسول کے تحت ابو السمسام ابسی کو 80 اونٹنیاں دینا۔ ثاقب المناقب میں ابن عباس سے منقول ہے کہ ابو السمسام ابسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے اپنی ناقے کو دروازہ مسجد پر بٹھایا اور حاضرین پر سلام کرنے کے بعد کہا تم میں سے نعوذ باللہ گمراہ شخص کون ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے؟ سلمان فارسی نے اٹھ کر کہا اعرابی کیا تو اس روشن چہرے، چمکتی جبین، حوض و شفاعت، قرآن و قبلہ، تاج و علم، جمعہ و جماعت کے مالک کو نہیں دیکھ رہا؟ یہ صاحب تواضع و تسکین ہیں، یہ کائنات کے بڑے فیاض اور سخی ہیں، یہ صاحب سیف و عصا ہیں، یہ تکبیر اور تحلیل بلند کرنے والے، نور و شرف کے مالک، بلندی و رفت کے حامل، سخاوت و شجاعت میں بے نظیر، نماز و زکوٰۃ کو قائم کرنے والے، حج و احرام، زمزم و مقام، مشعر حرام، یوم مشہود، مقام محمود، حوض مورود، شفاعت کبریٰ کے مالک ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہیں۔ اعرابی نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو مجھے بتائیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب آئے گی، میرے ناقہ کے بطن میں کیا ہے، اور کل مجھے کیا حالات پیش آئیں گے، اور میں کب مروں گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور جو کچھ شکموں میں ہے وہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل اسے کیا پیش آئے گا، اور کسی کو معلوم نہیں ہے وہ کس سرزمین پر مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ جب اعرابی نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں اپنے خاندان، اپنی قوم کو مسلمان کر دوں تو آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے 80 اونٹنیاں دوں گا کہ جن کی پشت سرخ، پیٹ سفید، آنکھیں سیاہ، اور ان پر یمن کے پالان اور حجاز کی مہاریں ہوں گی۔ اعرابی نے کہا بہتر ہے کہ آپ اس معاہدے کو تحریری شکل دے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا ابو الحسن تم یہ تحریر لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بذریعہ تحریر ابو سمسام ابسی سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر اس نے تبلیغ کے ذریعے اپنے خاندان اور قوم کو مسلمان بنا دیا
تو پھر میں اسے 80 اونٹنیاں دوں گا جن کی پشت سرخ، شکم سفید اور آنکھیں سیاہ ہوں گی، اور ان پر یمن کے پالان اور حجاز کی مہار ہوگی۔ یہ تحریر لے کر ابو سمسام اپنے وطن واپس چلا گیا، اور وہاں اس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی قوم نے اس کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد ابو سمسام نے اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا، اور جب وہ مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ جب اس نے آپ کی وفات کا سنا تو اسے شدید صدمہ ہوا، اور لوگوں سے پوچھا کہ رسول خدا نے اپنے جانشین کسے مقرر کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، البتہ لوگوں نے ان کے بعد ابو بکر کو خلیفہ مقرر کیا۔ ابو سمسام عبسی مسجد میں آیا اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ خلیفہ رسول خدا نے مجھ سے 80 اونٹنیوں کا وعدہ کیا تھا جن کی پشت سرخ، شکم سفید اور آنکھیں سیاہ ہوگی، ان پر یمن کے پالان اور حجاز کی مہاریں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ بھائی عرب، تو نے مافوق العقل مطالبہ کیا ہے۔ رسول خدا کوئی سونا چاندی چھوڑ کر تو نہیں گئے۔ آپ نے ذلول نامی ایک خچر اور فاضلہ نامی ایک زرہ چھوڑی تھی، اور وہ دونوں چیزیں بھی علی کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فدق چھوڑا، اس پر ہمارا حق بنتا تھا، اس لیے ہم نے اس پر قبضہ کر لیا، کیونکہ انبیاء کی وراثت ہی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تم نے کیا اور کچھ نہ کیا، اور تم نے حضرت امیر کے حق پر قبضہ کیا، یہ معاملات اس کے سپرد کر دو کہ جو ان کا اہل ہے۔ پھر حضرت سلمان نے ابو سمسام عبسی کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ لے آئے۔ اس وقت آپ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ سلمان نے دروازے پہ دستک دی۔ آپ نے فرمایا سلمان، ابو سمسام کو لے کے اندر آؤ۔ وہ بڑے تعجب سے اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کون ہے کہ جس نے بن دیکھے مجھے پہچان لیا؟ حضرت سلمان نے کہا یہ وہ ہے جس کے متعلق رسول خدا فرماتے تھے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، جسے علم کی ضرورت ہو وہ دروازے پر آئے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے متعلق رسول خدا فرماتے تھے کہ علی تمام انسانوں سے افضل، جو اس پر راضی، اس نے شکر ادا کیا، اور جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ یہ وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے علی کو زبانی صداقت قرار دیا۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کیا وہ مومن ہے کہ وہ کسی فاسق کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ وہ برابر نہیں۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی تولیت کو اس کے برابر قرار دیا ہے؟ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ خدا کے ہاں برابر نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اے رسول اس بات کی تبلیغ کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کی گئی۔ یہ وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم آنے کے بعد آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹیوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، پھر ہم ایک دوسرے پر بد دعا کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہی ہے کہ جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہیں، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ یہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے، تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو سن، یہ وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے کہا کہ اس کے ماں سوا اور کچھ نہیں، کہ تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر حضرت سلمان نے ابو سمسام سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، حضرت کو سلام کرو۔ ابو سمسام اندر آیا، حضرت پر سلام کرنے کے بعد کہا کہ رسول خدا نے مجھ سے 80 اونٹنیوں کا وعدہ کیا تھا جن کی پشت سرخ، پیٹ سفید، آنکھیں سیاہ، اور جن پر یمن کے پالان اور حجاز کی مہاریں ہوں گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس رسول خدا کی تحریر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آن حضرت نے لکھا ہوا وثیقہ پیش کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے پھر اس نے آن حضرت کو لکھا ہوا وثیقہ پیش کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سلمان سے فرمایا کہ سلمان، تم شہر مدینہ میں جاؤ اور اس شہر کے ہر کوچے، ہر گلی میں جا کر اعلان کرو
کہ جس نے بھی رسول خدا کے وعدے کی تکمیل کو دیکھنا ہو تو کل شہر سے باہر آ جائے۔ یہ سن کر منافق ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھلا علی رسول خدا کے وعدے کو کیسے پورا کرے گا جبکہ اس کے پاس تو دولت کا نام و نشان نہیں، بیچارہ شرمندہ ہوگا۔ علی کے پاس سرخ پشت سفید شکم سے آنکھوں والی اونٹنیاں کہاں کہ جن پر یمن کے پالان اور حجاز کی مہارے ہوں۔ دوسرا دن ہوا، حضرت علی اپنے فرزندوں اپنے چاہنے والوں کو لے کر شہر سے باہر آئے۔ پورے شہر کے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے جوق در جوق اکٹھے ہوئے۔ آپ نے راستے میں اپنے فرزند حسن کے کانوں میں کوئی بات کہی۔ اس کے بعد آپ نے ابو سمسام سے کہا کہ تم میرے فرزند حسن مشتبہ کے ساتھ ریت کے ٹیلے پر جاؤ۔ پھر آپ نے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مارا، اور آپ نے جیسے ہی عصا مارا تو ریت ہٹ گئی اور ایک چکنی چٹان نمودار ہوئی جس پر نور کی یہ سطریں لکھی ہوئی تھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پھر آپ نے اس چٹان پر عصا مارا، چٹان سے ناقے کی مہار ظاہر ہوئی۔ آپ نے ابو سمسام سے فرمایا یہ مہار پکڑو اور چلتے جاؤ۔ ابو سمسام چلتا رہا اور اس کے پیچھے اونٹنیاں برآمد ہوتی گئیں، یہاں تک کہ پوری 80 اونٹنیاں برآمد ہوئیں، اور ان اونٹنیوں کی پشت سرخ، پیٹھ سفید اور آنکھیں سیاہ تھیں، اور ان پر یمن کے پالان اور حجاز کی مہاریں تھیں۔ ابو سمسام اونٹنیاں لے کر حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا تمہیں وعدے کے مطابق اونٹنیاں مل گئیں؟ اس نے کہا بے شک، آپ نے رسول خدا کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا اس کے متعلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اطلاع دے گئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان اونٹنیوں کو ناقہ صالح کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ منافق حضرت کا یہ معجزہ دیکھ کر جل اٹھے اور آپس میں کہنے لگے یہ علی کا کھلا جادو ہے۔ سلمان کو عالم بالا کی سیر کرا۔ جناب سلمان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کی امیر المومنین آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی کچھ معجزات دیکھوں۔ آپ نے فرمایا سلمان کیا دیکھنا پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا میری خواہش ہے آپ مجھے ناقہ سمود دکھائیں، اس کے علاوہ اپنی مملکت کی کچھ سیر کرائیں۔ حضرت نے فرمایا آج تیری خواہش کی تکمیل ہوگی۔ پھر آپ اٹھے اور گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہو کر باہر تشریف لائے۔ آپ نے سفید قبا اور سفید ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے قمبر کو صدا دے کے فرمایا کہ ایک اور گھوڑا یہاں حاضر کرو۔ قمبر ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا لے کر آئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ابو عبداللہ اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں حضرت کے فرمان کے تحت اس گھوڑے پر سوار ہوا، اور جب میں نے گھوڑے کو غور سے دیکھا تو اس کے پہلوؤں میں دو امام علیہ السلام نے گھوڑے کو آواز دی تو گھوڑا فضا میں اڑنے لگ گیا۔ خدا کی قسم مجھے ملائکہ کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے زیر عرش ان کی تسبیح کی صدائیں اپنے کانوں سے سنی۔ پھر ہم ایک تلاطم خیز سمندر کے ساحل پر پہنچے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک نظر اس سمندر کو دیکھا تو سمندر کا تلاطم ختم ہو گیا۔ میں نے حضرت سے کہا مولا آپ کی نظر سے اس کا تلاطم ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے یہ اندیشہ ہوا کہ میں اس کے متعلق کہیں کوئی اور حکم صادر نہ کر دوں، اس لیے یہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور پانی کی سطح پر چلنے لگ گئے۔ ہمارے گھوڑے بھی ہمارے پیچھے چلتے آئے۔ کچھ دیر بعد ہم نے اس سمندر کو عبور کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے پاؤں تک بھی پانی سے گیلے نہ ہوئے، بلکہ ہمارے گھوڑوں کے سم تک بھی پانی سے تر نہ ہوئے۔ جب ہم سمندر عبور کر چکے تو اس کے بعد ہم ایک جزیرے میں پہنچے جہاں بہت زیادہ میوے دار درخت تھے، اور وہاں درختوں پر پرندے نغمہ زن تھے، وہاں نہریں بہہ رہی تھیں۔ اس جزیرے میں میں نے ایک بہت بڑے درخت کو دیکھا جس پر کوئی ثمر بلکہ کوئی پھول تک بھی نہیں تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اسی درخت کو اپنا عصا سے ہلایا تو درخت پھٹ گیا، اور اس میں سے ایک ناقہ برآمد ہوئی جس کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ، اور اس کے پیچھے اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے قریب جاؤ، اس کے تھنوں کا دودھ پیو۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں اس ناقے کے قریب آیا اور میں نے جی بھر کے دودھ پیا۔ اس کا دودھ شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے زیادہ نرم۔ آپ نے فرمایا یہ اچھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں یہ اچھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تجھے اس سے بھی زیادہ اچھی دکھانا چاہتا ہوں، اگر تم نے اسے دیکھنا ہے تو سب سے اچھی باہر آؤ کہہ کے آواز دو۔ میں نے حضرت کے فرمان کے مطابق آواز دی تو ایک ناقہ ہمارے پاس آئی جس کی لمبائی 120 ہاتھ، چوڑائی 60 ہاتھ تھی، اور اس کا سر یاقوت سرخ کا تھا، اس کا سینہ عنبر الشہب کا تھا، اس کے پاؤں سبز زبرجد کے تھے،
اس کی مہار پیلے یاقوت کی تھی اور اس کا دایاں حصہ سونے کا، بایاں حصہ چاندی اور اس کے تھن آبدار موتیوں کے تھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا سلمان اس کا دودھ پیو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے اس کا تھن منہ میں لیا تو اس کے تھنوں سے خالص شہد جاری ہوا۔ میں نے اپنے آقا سے پوچھا کہ یہ ناقہ کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیری اور میرے دوست مومنین کی ہے۔ بعد ازاں آپ نے سے فرمایا کہ درخت میں چلی جا، اور وہ فی الفور درخت میں چلی گئی۔ درخت مل گیا، پھر اس جزیرے میں مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم ایک بہت بڑے درخت کے نیچے پہنچے جس کے نیچے ایک عظیم الشان دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس سے کستوری کی خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں، اور وہاں میں نے ایک قوی ہیکل پرندے کو دیکھا کہ جس نے آپ پر سلام کیا۔ میں نے اپنے آقا و مولا سے پوچھا کہ یہ کیسا دسترخوان ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں میرے شیعوں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ میں نے اس پرندے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے کہ جو روز قیامت تک یہاں موکل رہے گا۔ میں نے کہا کیا یہ ہمیشہ اکیلا رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا روزانہ یہاں سے حضرت خضر کا ایک بار گزر ہوتا ہے، پھر میرے مولا نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور ایک اور سمندر پر لے گئے۔ ہم نے اس سمندر کو پار کیا تو ہم ایک عظیم جزیرے میں داخل ہوئے جس میں ایک عظیم الشان محل تھا، جس کی ایک اینٹ سونے، دوسری چاندی کی، اس کے کنگرے زرد عقیق کے تھے۔ محل کے ہر کونے میں ملائکہ کی 70 صفیں لگی ہوئی تھیں۔ امام علیہ السلام پر ایک کونے بیٹھے ہوئے ملائکہ نے آپ کو سلام کیا، پھر اپنی اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ پھر امیر المومنین محل کے اندر داخل ہوئے۔ اس میں بے شمار درخت، پھل، نہریں، مختلف قسم کے نباتات۔ امیر المومنین نے پورے محل کی سیر کی۔ اس کے بعد آپ چھت پہ تشریف لے گئے جہاں آپ کے لیے سرخ سونے کی ایک کرسی پہلے سے موجود تھی۔ آپ تشریف فرما ہوئے، ہم نے محل کی چھت سے نظارہ کیا۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم نے 2 فرسخ کا سفر کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا سلیمان تم نے 50,000 فرسخ کا سفر طے کیا ہے اور تم نے دنیا کی گرد 20,000 مرتبہ چکر لگایا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ذوالقرنین نے شرق و غرب کا سفر کیا تھا اور وہ صد یاجوج و ماجوج تک گئے تھے، تو میں اتنا سفر کیوں نہیں کر سکتا جبکہ میں تو امیر المومنین اور رب العالمین کے رسول کا جانشین ہوں۔ سلمان کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا سورہ جن میں کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنی غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اس کے لیے کہ جو رسول کا پسندیدہ ہو؟ سلمان رسول خدا کا پسندیدہ میں ہوں جس کے لیے اللہ نے اپنے غیب کو ظاہر کیا۔ میں عالم ربانی ہوں، اللہ نے میرے لیے مشکلات کو آسان کیا اور دور دراز کی منزلوں کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے۔ سلمان کہتے ہیں اس وقت میرے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی جبکہ کہنے والا مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا بے شک آپ نے سچ کہا ہے، آپ صادق و مصدق ہیں، آپ پر اللہ کی صلوات ہو۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور میں بھی اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ آپ نے گھوڑوں کو آواز دی، گھوڑے ہمیں اٹھا کر ہوا میں اڑنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہم کوفے کے دروازے پر تھے جبکہ رات کی 3 گھڑیاں گزر چکی تھیں۔ آپ نے فرمایا سلمان اس کے لیے مکمل افسوس ہے جسے ہمارے حق کی معرفت نہ ہو کہ جو ہماری ولایت کا منکر ہو۔ سلمان بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں یا حضرت سلیمان بن داؤد افضل ہیں؟ میں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے وصی آصف بن برقیہ کے پاس اتنی قوت تھی کہ انہوں نے چشم زدن میں بلقیس کا تخت ملک سبا سے اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے پیش کیا تھا، جبکہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ میرے پاس 124 کتابوں کا علم ہے کیونکہ اللہ نے شیس بن آدم پر 50 صحیفے نازل کیے، ادریس پر 3 صحیفے نازل کیے، اللہ نے توریت، زبور، انجیل، قرآن کو نازل کیا اور یہ کل ملا کر 124 کتابیں بنتی ہیں، اور میرے پاس ان سب کا علم ہے۔ میں نے کہا بے شک آپ سچ فرماتے ہیں اور امام کی شان بھی یہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سلمان ہمارے امور اور علوم میں شک کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہماری معرفت اور حقوق پر شک کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ہماری ولایت کو فرض کیا اور ہماری ولایت بڑی واضح ہے۔ حضرت کے ہاتھوں پر لوہے کا موم ہونا۔ ایک جماعت نے خالد بن ولید سے روایت کی، اس نے کہا کہ میں نے علی کو دیکھا کہ وہ اپنی زرہ کی کڑیوں کو ہاتھ سے توڑ کر انہیں درست کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ لوہا تو حضرت داؤد کے ہاتھوں میں موم ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا خالد اللہ نے ہمارے طفیل داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا تھا، ہماری تو بات ہی اور ہے۔
شب معراج کا واقعہ۔ شیخ طوسی نے اپنی اسناد سے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں عطا کیں اور علی کو بھی 5 چیزیں عطا کیں۔ پہلا، مجھے جوامع الکلم عطا کیا اور علی کو جوامع العلم عطا کیا۔ مجھے نبی بنایا، علی کو وسیع بنایا۔ مجھے کوثر عطا کی، علی کو سلسبیل عطا کی۔ مجھے وحی عطا کی، علی کو صاحب الالہام بنایا۔ مجھے معراج کرائی، علی کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور حجابات ہٹا دیے۔ اس نے مجھے دیکھا، میں نے اسے دیکھا۔ یہ فرمانے کے بعد رسول رونے لگے۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے جو پہلی کلام کی وہ یہ تھی کہ محمد نیچے دیکھو۔ جب میں نے نگاہ کی تو حجاب ہٹ گئے، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ میں نے علی کی طرف دیکھا، اس وقت وہ بھی سر کو بلند کر کے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کلام کی، میں نے اس سے کلام کی، اور میرے پروردگار نے مجھ سے کلام کی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ سے کیا کلام کی؟ آپ نے کہا، اللہ نے مجھ سے فرمایا، محمد، میں نے علی کو آپ کا وسیع وزیر اور جانشین بنایا، آپ اسے بتا دیں، اس وقت وہ آپ کی کلام سن رہا ہے۔ چنانچہ میں نے علی کو اطلاع دی۔ اس کے جواب میں علی نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ علی پر سلام کریں۔ ملائکہ نے علی پر سلام کیا، علی نے جواب دیا، جس کی وجہ سے میں نے ملائکہ کو دیکھا کہ وہ انتہائی خوش ہو رہے تھے، اور میرا ملائکہ کہ جس بھی گروہ سے گزر ہوا انہوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھ سے کہا، محمد، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے جو آپ کے ابن ام کو آپ کا جانشین مقرر کیا ہے، اس سے ملائکہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے حاملین عرش کو دیکھا تو انہوں نے اپنے سر زمین کی طرف جھکائے ہوئے تھے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے سروں کو زمین کی طرف کیوں جھکا رکھا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، آسمانوں کے تمام فرشتوں نے علی کے چہرے کی زیارت کر لی تھی، مگر حاملین عرش نے ابھی تک علی کو مبارک نہیں دی تھی۔ اب انہوں نے اللہ سے اس کی اجازت طلب کی تو انہیں، اور جب میں معراج سے زمین پر واپس آیا اور میں نے علی علیہ السلام کو اپنے مشاہدات بتائے تو وہ بھی مجھے میرے مشاہدات بتانے لگے۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میں نے جہاں جہاں بھی قدم رکھا، علی زمین پر بیٹھ کر اس کا مشاہدہ کرتے رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب سے مودت رکھنا۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے برحق نبی بنایا، اللہ اس وقت تک کسی بھی بندے کی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک اس سے علی ابن ابی طالب کی محبت کے متعلق سوال نہ کر لے گا۔ اگر بندہ خدا کی بارگاہ میں علی کی ولایت لے کر آیا ہوگا تو اللہ اس کے عمل قبول کرے گا، اور اگر کسی کے پاس ولایت علی نہیں ہوگی تو کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرے گا، پھر اسے دوزخ میں بھیجنے کا حکم جاری کر دے گا۔ ابن عباس، اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا، دوزخ کو جتنی عداوت دشمن علی سے ہے، اتنی عداوت اسے ان سے بھی نہیں جو خدا کے لیے بیٹے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو کوئی علی سے بھی بغض رکھے گا؟ حضور نے فرمایا، جی ہاں، کچھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو میرے امتی خیال کرتے ہوں گے وہ علی سے بغض رکھیں گے۔ اللہ نے ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ ابن عباس، ان کے بغض کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ مفضول افراد کو علی پر فضیلت دیں گے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نبی اللہ کی نظر میں محترم نہیں، اور میرے وسیع علی سے بڑھ کر کوئی وسیع خدا کی نظر میں مکرم نہیں۔ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ میں نے حضور کے فرمان پر پوری زندگی عمل کیا اور یہی میرا سب سے بڑا عمل۔ ابن عباس کہتے ہیں، پھر کچھ وقت گزرا یہاں تک کہ رسول خدا مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ اس وقت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے کہا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر نثار، آپ کی رحلت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ابن عباس، جو علی کی مخالفت کرے تو بھی اس کی مخالفت کر، اور علی کی مخالفین کا پشت پنا اور دوست نہ بن۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ وہ علی کی مخالفت چھوڑ دیں؟ یہ سن کر اتنا روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر فرمایا، ابن عباس، ان کے متعلق میرے رب کے علم کو سبقت حاصل ہے۔ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنایا، جو بھی علی کی مخالفت کرے گا اور اس کے حق کا انکار کرے گا، اس دنیا کے اندر ہی اللہ اس کی نعمت کو تبدیل کر دے گا۔ ابن عباس، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا سے اس حال میں تیری ملاقات ہو کہ وہ تجھ پر راضی ہو تو علی ابن ابی طالب کے طریقے پر چل، اور جدھر وہ مڑ جائے تو بھی ادھر ہی مڑ جا۔ اسے اپنا امام تسلیم کر، اس کے دشمن سے دشمنی اور اس کے دوست سے دوستی رکھ۔ ابن عباس، خبردار، علی کے متعلق شک میں کبھی مبتلا نہ ہونا، کیونکہ علی کے متعلق شک کرنا اللہ تعالیٰ کے کفر کے مترادف ہے۔
سلمان فارسی کی تجہیز و تکفین کے لیے باعجاز امامت مدائن جانا۔ راوندی کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت حضرت علی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے اور فرمایا مجھے خواب میں رسول خدا کی زیارت ہوئی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ سلمان فارسی کی وفات ہو گئی ہے، آپ نے مجھے اس کے غسل و کفن، نماز جنازہ اور دفن کی وصیت کی ہے، اب میں مدائن جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ بیت المال سے کفن لیتے جائیں۔ حضرت علی نے فرمایا ضرورت نہیں۔ آپ مسجد سے نکلے اور آپ کے ساتھ کچھ اور افراد بھی مسجد سے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مدینہ شہر ختم ہوا آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ اور آپ روانہ ہو گئے۔ نماز ظہر سے قبل آپ واپس مدینے آ گئے اور فرمایا میں سلمان کو دفن کر آیا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے آپ کے فرمان کا اعتبار نہ کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مدائن سے دربار خلافت میں ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ سلمان فلاں دن فوت ہوئے۔ اس دن ایک اعرابی آیا جس نے انہیں غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی، اسے دفن کیا، پھر وہ چلا گیا۔ جب لوگوں نے یہ خط پڑھا تو انہیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ ایک درزی کو فی الفور حافظ قرآن بنانا۔ قطب راوندی لکھتے ہیں کہ رمیلہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک درزی کو دیکھا جو کہ کپڑے سی رہا تھا اور عشقیہ گانے بھی گنگنا رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا جوان اگر تو ان گانوں کے بجائے قرآن پڑھتا تو وہ تیرے لیے بہتر ہوتا۔ جوان نے کہا مولا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میری خواہش بھی ہے کہ کاش مجھے قرآن یاد ہوتا تو میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قریب آؤ، اور جب وہ جوان آپ کے قریب ہوا تو آپ نے اس کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی کہ جیسے ہی آپ نے اپنا منہ اس کے کان سے ہٹایا تو وہ جوان حافظ قرآن بن چکا تھا۔ ذوالفقار کا حضرت سے ہم کلام ہونا۔ راوندی رقم دراز ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جنگ خندق میں امیر المومنین علیہ السلام نے عمر ابن عبدود کو قتل کیا تو اس نے اپنی تلوار ذوالفقار اپنے فرزند تو آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار ذوالفقار اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے حوالے کی۔ فرمایا اس تلوار کو اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اس تلوار کو صاف کریں۔ امام حسن ذوالفقار لے گئے، سیدہ سلام اللہ علیہا نے پانی سے دھویا، پھر امام حسن علیہ السلام تلوار لے کر امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لائے۔ اس وقت آپ رسول خدا کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا تو تلوار کے درمیان خون کا ایک نقطہ لگا ہوا تھا جو کہ صاف نہیں ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کیا اسے آپ کی والدہ نے نہیں دھویا تھا؟ امام نے کہا ابا جان میری والدہ نے اسے بھی صاف کیا تھا۔ پھر آپ نے کہا پھر یہ خون کا چھینٹا باقی کیوں رہ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہی سوال ذوالفقار سے کرو، وہ تمہیں اس کا جواب دے گی۔ آپ نے ذوالفقار کو حرکت دی، فرمایا کیا تجھے طاہرہ نے دھویا نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تلوار کو بولنے کی قوت عطا کی۔ کہنے لگا جی ہاں، طاہرہ نے مجھے اچھی طرح سے دھویا تھا، لیکن آج آپ نے میرے ذریعے سے جس لعین کو قتل کیا ہے فرشتوں کو اس سے شدید عداوت تھی، اسی لیے میں نے اس لعین کے خون کا ایک قطرہ پی لیا اور یہ میرا حصہ تھا۔ آپ جس وقت بھی مجھے بے نیام کریں گے تو فرشتے اس قطرے کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور وہ آپ پر درود پڑھیں گے۔ آپ کا یغوث کو قتل کرنا۔ راوندی نے مقرن سے روایت کی، اس نے کہا کہ ہم کچھ افراد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ جب میرا بھائی علی آئے تو اس سے کہنا کہ وہ یہ مشک پانی کی بھر کر اور تلوار لے کر دو پہاڑوں کے درمیان آ کر مجھ سے ملے۔ جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو جناب ام سلمہ نے انہیں پیغام دیا کہ آپ یہ پانی کی مشک بھریں، تلوار حمائل کریں، رسول خدا سے دو پہاڑوں کے درمیان جا کر ملاقات کریں۔ حضرت علی نے مشک میں پانی بھرا، رسول خدا کی طرف چل پڑے اور جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں سے دو راستے نکلتے تھے۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ کس راستے پر جانا ہے۔ آپ نے دیکھا تو پہاڑ پر ایک چرواہا دکھائی دیا۔ آپ نے فرمایا چرواہا کیا یہاں سے رسول خدا گزرے ہیں؟ چرواہے نے کہا اللہ نے کسی کو رسول نہیں بنایا۔ آپ نے ایک پتھر اٹھایا، چرواہے نے چیخ ماری تو پہاڑ پر ہر طرف سوار اور پیادہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے آپ پر پتھر برسانے شروع کیے۔ جیسے ہی آپ پر سنگ باری شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ دو سفید پرندے آئے جنہوں نے آپ پر اپنی پروں کا سایہ کیا۔ الغرض آپ نے سفر جاری رکھا اور سوار اور پیادے سنگ باری میں مصروف رہے۔ آپ چلتے چلتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اتنے میں سنگ باری کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے سارا واقعہ گوش گزار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ چرواہا کون تھا اور وہ دو پرندے کون تھے؟
آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی فرمائیں۔ آن حضرت نے فرمایا وہ چرواہا ابلیئی سے لعین تھا اور سفید پرندے جبرائیل و میکائیل۔ پھر آپ نے کہا تلوار لے کر ان پہاڑوں کے درمیان چلے جاؤ، راستے میں جو تیرے سامنے آئے بے دریغ قتل کر دو۔ آپ نے تلوار اٹھائی، پہاڑوں کے درمیان چلے گئے۔ وہاں آپ کو ایک شخص دکھائی دیا جس کی آنکھیں برق کی طرح تھی، دانت درانتی کی طرح، سارے وجود پر سیاہ بال۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس پر تلوار کا وار کیا مگر آپ کا وار کارگر ثابت نہ ہوا۔ پھر آپ نے دوسرا وار کیا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسے قتل کرنے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا نے 3 بار تکبیر کہی اور فرمایا مہد میں اشتر کو چیرنا۔ انس نے حضرت عمر ابن خطاب سے روایت کی کہ علی مہد میں تھے اور آپ کی والدہ نے بدھنے سے آپ کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ ان کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بندھنے سے نکالا اور دائیں ہاتھ سے اس کی گردن کو پکڑا اور اس کے منہ میں انگلی ڈالی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے زور لگایا تو سانپ مر گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کا آدھا حصہ ایک طرف تھا، دوسرا حصہ دوسری طرف تھا۔ جب ان کی والدہ نے اپنے بچے کی یہ دلیری دیکھی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنے نومولود کو سینے سے لگا کر کہا گویا تو حیدر ہے، حیدرہ ہے، واضح رہے اس کا مطلب غضبناک شیرنی کو کہا جاتا ہے۔ راہب کا حضرت ابو طالب کو آپ کی ولادت کی بشارت دینا کہ جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔